وہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ اور جتنے آپ کے پاس انڈسٹریل چیزیں ہیں وہ ساری اس کوآرڈینیشن کیمسٹری کی وجہ سے ہیں, اس انارگینک کیمسٹری کی وجہ سے ہے, جو انشاءاللہ ابھی جا کے پڑھیں گے. نیچرل جوسز بھی اویلیبل ہے, میں اس پہ آبجیکشن نہیں کر رہا, جس طرح فروٹ وائٹلز کی ہے یا نسلے کی ہے, لیکن میں اوورال جنرل بات کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں آرٹیفیشل فلیور ہم ڈالتے ہیں, تو یہ ساری it is due to transition metal chemistry. اچھا, نیکسٹ ہے امپورٹنس اینڈ اپلیکیشنز آف ٹرانزیشن میٹلز. اب دیکھیے, آپ نے پڑھا ہوگا فرسٹ ایئر میں بھی سیکنڈ ایئر میں, کوبالٹ کیٹلسٹ کو ہم کینسر کے خاتمے کے لیے استعمال کرتے ہیں, آیوڈین کو فار ایگزامپل ہم گوائڈر کے لیے استعمال کرتے ہیں. مختلف قسم کے میٹلز, آپ اور نان میٹلز وغیرہ, ان کے مکسز, ان کے سالٹ, یہ ساری چیزیں ہم کیا کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں مختلف اپلیکیشنز, ماڈرن اپلیکیشنز کے لیے, ماڈرن چیزوں کے لیے. اب ربر بنانا, پولیمر بنانا, پولی ایتھائلین پلاسٹک بیگز بنانا, پی وی سی پائپ بنانا, گلاس بنانا, ان ساری کمپاؤنڈز کو بنانے کے لیے آپ کو کیٹلسٹ چاہیے. تو یہ ساری اس کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ بھی ہے اور اس کی ہسٹوریکل اپلیکیشنز بھی ہیں. پھر آپ پڑھیں گے کوآرڈینیشن کیمسٹری. اب ون بائی ون دوبارہ سے ڈسکس کریں گے, بیکاز اٹس این انٹروڈکٹری کلاس, سو وی ہیو ٹو انٹروڈیوس اور کنٹینٹس اکارڈنگ ٹو گائیڈنس پرووائڈیڈ بائی دا HOD اینڈ پرنسپل. تو ہم کہتے ہیں اس پر کیا پڑھیں گے, کوآرڈینیشن کیمسٹری پڑھیں گے, کہ کوآرڈینیشن کیمسٹری کیا ہے اور کوآرڈینیشن کیمسٹری کے کیا کیا تھیریز ہیں, اور کوآرڈینیشن کیمسٹری میں اگر ہم کمپاؤنڈ پڑھیں ان کا اسٹرکچر کیا ہوگا, ان کے پراپرٹیز کیا ہوں گے, صحیح ہے, اور اس کے ریئیکشنز کیا ہوں گے. تو سب سے پہلے کوآرڈینیشن کیمسٹری پڑھیں گے, اور پھر دوسرے چیپٹر میں نان ایکوس سالوینٹس پڑھیں گے. دیکھیے, سالوینٹ دو قسم کی ہے. ایک ایکوس سالوینٹ وہ ہے جس میں ہم واٹر ایز اے میڈیم استعمال کرتے ہیں ایز اے سالوینٹ. نان ایکوس وہ سالوینٹ ہے جو آپ کے پاس سالوینٹ تو ہے مگر ادر دین واٹر ہے. اب سپوز امونیا ہے آپ کے پاس, تو لکوڈ امونیا بھی ایک سالوینٹ ہے, آپ اس میں بھی ایک ریئیکشن کر سکتے ہیں, مگر وہ چونکہ واٹر نہیں ہے, ادر دین واٹر ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں نان ایکوس سالوینٹ. تو اس پہ بھی آپ کا ایک چیپٹر جو ہے وہ اس کورس میں شامل ہے. اور دیکھیے, سالوینٹ کیا کرتا ہے, بعد میں جا کے پڑھ بھی لیں گے. سالوینٹ ایک میڈیم پرووائڈ کرتا ہے کسی بھی ریئیکشن کے لیے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں, اگر ہم نان ایکوس سالوینٹ استعمال کریں تو ایسے ریئیکشن ہوں گے جو ایکوس سولوشن میں اچھے ہوں گے, وہ ہمیں زیادہ ریزلٹ دیں گے. مگر جب آپ ریسرچ کرتے ہیں, بعض ایسے ریزلٹس آپ کو چاہیے جو واٹر میں آپ کو زیادہ افیکٹو ریزلٹ نہیں دیتے, ان کے لیے ہم نان ایکوس سالوینٹ استعمال کرتے ہیں, جس میں آپ کا ہائیڈروجن فلورائڈ ہے, اس میں آپ کا امونیا ہے, اور اسی طرح اور قسم کے جو لکوڈز ہیں وہ جو ادر دین واٹر ہو, اس کو ہم نان ایکوس سالوینٹ کہتے ہیں. تو پہلا جو اگر ہم پڑھیں گے وہ کوآرڈینیشن کیمسٹری پڑھیں گے, اور اس کے کنٹینٹس کچھ اس طرح سے ہوں گے. پہلے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پڑھیں گے, صحیح ہے, پھر اس کے بعد اس کی کمپاؤنڈز پڑھیں گے, 2 کوآرڈینیشن سے لے کر 6 کوآرڈینیشن تک. میں کوشش کروں گا زیادہ پڑھاؤں جتنا ہم کور کر سکتے ہیں. پھر اگر کور نہیں کر سکتے, جتنا کورس میں شامل ہے وہ سارے پڑھ لیں گے. پھر ان کمپاؤنڈ کو جب آپ پڑھ لیں گے, ان کی جیومیٹری کیا ہوگی, اس کی کوآرڈینیشن کیا ہوگی, جیومیٹری کیا ہے, کوآرڈینیشن کیا ہے, وی ول ہیو ٹو ڈسکس اٹ ان نیکسٹ کلاسز. اس کی نامنکلیچر پھر ہم پڑھیں گے کہ ایوپیک رولز کے مطابق جس طرح ہم آرگینک مالیکیولز کی نیمنگ کرتے ہیں, اسی طرح ان آرگینک کمپلیکسز کے نیمنگ ہم جو ہے وہ ہم کیسے کریں گے. اچھا, یہ جو کمپلیکسز آج کل اویلیبل ہیں, ان کے کنسپٹ ہمیں کس نے دیے, تو مختلف قسم کے تھیریز پڑھیں گے, جس میں آپ کے پاس ہے ورنرز تھیری ہے, آپ کے پاس ویلنس بانڈز تھیری ہے, کرسٹل فیلڈ تھیری ہے, MOT ہے, لیگنڈ فیلڈ تھیری ہے. انہوں نے لکھی نہیں ہے لیکن اس میں ہے, شامل ہے HEC کے کورس میں. یہ مالیکولر آربیٹال اور لیگنڈ فیلڈ تھیری تقریباً ایک ہی چیز ہے, لیکن اس میں سے تھوڑے سے ہم نے موڈیفیکیشن کی ہے. جان ٹیلر تھیورم, یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کسی بھی کیٹلسٹ کو بنانے کے لیے. میگنیٹک پراپرٹیز ہم پڑھیں گے, کون سا پیرا میگنیٹک کمپلیکس ہوگا, کون سا ڈائی میگنیٹک ہوگا, کون سا جو ہے فیرو میگنیٹک ہوگا, یہ سارے چیزیں. پھر اسپیکٹرل پراپرٹیز پڑھیں گے یا اسپیکٹرو کیمیکل پراپرٹیز. دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے, کیوں پڑھیں گے. دیکھیے ان ساری چیزوں کے فائدے ہیں. میں سپوز ایک بیٹری بناتا ہوں, اس میں ایک میرے پاس سپوز کاپر ہے اور ایک سپوز میرے پاس زنک ہے. اب میرے پاس نالج نہیں ہے کہ میں زنک کو ایز اے کیتھوڈ بناؤں یا کاپر کو ایز اے کیتھوڈ بناؤں. تو یہ انفارمیشن مجھے کون پرووائڈ کرے گا, یہ انفارمیشن مجھے الیکٹرو کیمیکل سیریز پرووائڈ کرے گا, کہ جس کی ریڈکشن پوٹینشیل زیادہ ہوگی اس کو آپ ایز اے کیتھوڈ کنسیڈر کریں گے. ریڈکشن پوٹینشیل سے مراد الیکٹران لینے کی ایبلٹی, تو
تو جس کی الیکٹران لینے کی ایبلٹی زیادہ ہوگی اس کی ریڈکشن پوٹینشیل زیادہ ہوگی، تو وہ الیکٹران آسانی کے ساتھ لے گا، اور جو چیز الیکٹران لیتا ہے اس کو ہم کیتھوڈ کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس چیپٹر میں ایسے بہت سارے چیزیں ہیں، اگر آپ پھر فرسٹ ٹائم نیا ریسرچ کرتے ہیں اور نیا الیکٹروڈ بناتے ہیں تو آپ کو یہ چیپٹر ایز اے ہول کمپیکٹ انفارمیشن کیا کرے گا، آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کرے گا۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے آئسومیرزم۔ جس طرح آرگینک مالیکیول میں آپ کے آئسومیرزم پاسبل ہے کہ یہ سپوز سز ہے، یہ ٹرانس ہے، یہ سپوز ہمارے پاس آر آئسومر ہے، یہ ایس آئسومر ہے، یا یہ اپٹیکل آئسومیرزم شو کرتا ہے، یہ ڈی ہے آپ کے پاس، یہ لیفٹ کو رائٹ روٹیٹ کرتا ہے، یہ ایل ہے آپ کے پاس۔ اسی طرح جو یہ ٹرانزیشن میٹل کمپلیکس ہے ان کے بھی کچھ پراپرٹیز ہے جو اپٹیکل بھی ہے اور جیومیٹریکل بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پھر بعد میں جا کے وہ پڑھیں گے۔ پھر ہے اسٹیریو کیمسٹری۔ اب آپ نے کائرلٹی پڑھی ہوگی آرگینک کیمسٹری میں کہ اگر آپ کے پاس ایک کاربن ہو اور اس کے ساتھ 4 ڈفرنٹ ایٹمز اٹیچ ہوں، دیٹ از کال کائرل کاربن، اور کائرل کاربن اپٹیکل ایکٹیویٹی شو کرتا ہے۔ اسی طرح یہ کمپلیکسز بھی ہے، اگر آپ کے پاس سنٹرل میٹل ایٹم ہو، اس میں ہمیشہ ہم میٹل کی بات کریں گے، وہاں پہ ہم کاربن کی کرتے آرگینک میں، یہاں میٹل، چونکہ ٹرانزیشن کیمسٹری میٹل کی وجہ سے ہے، ابھی سٹارٹ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ میٹل اگر 4 ڈفرنٹ لیگنڈ کے ساتھ اٹیچ ہیں، 4 ڈفرنٹ گروپس کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو وہ بھی اپٹیکل ایکٹیویٹی شو کرے گا۔ وہ ہم آگے جا کے اسٹیریو کیمسٹری میں پھر انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اسٹیبلٹی کانسٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کل کو ایز اے سائنٹسٹ ریسرچ کرتے ہیں یا 7-8 سیمسٹر میں آپ ریسرچ کرتے ہیں اور آپ ایک نیا کیٹلسٹ بناتے ہیں، تو اس سے پہلے ذرا آپ کیلکولیشن تو کر لے کہ آپ کا اگر کیٹلسٹ بنے گا تو کیا وہ سٹیبل ہوگا یا انسٹیبل ہوگا۔ تو اگر آپ پہلے سے اس کی پروڈکشن کرے، کیلکولیشن کرے، اس سے ہمیں کسی کمپلیکس کی سٹیبلٹی کا اندازہ ہوگا کہ یہ کمپلیکس سٹیبل ہوگا، یہ سٹیبل نہیں ہوگا۔ تو ہم ہمیشہ پھر وہ والے چیزیں بناتے ہیں جو نیچر میں سٹیبل ہوں۔ ٹیکنیکس فار اسٹڈینگ اسٹرکچر آف کمپلیکسز اینڈ یوز اینڈ اپلیکیشنز آف کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ۔ کچھ ٹیکنیکس پڑھیں گے اور وہ ٹیکنیکس ہمیں ان کمپاؤنڈ کے اسٹرکچر کا آئیڈیا دے گا۔ ٹیکنیک سے مراد یہ ہے کہ ایسے پرنسپلس پڑھیں گے جو کوآرڈینیشن کیمسٹری کے اسٹرکچر کو، ان کے پراپرٹیز کو ایکسپلین کرے۔ فار ایگزامپل ہائبریڈائزیشن پڑھ لیں گے، اسی طرح سے اور بہت سارے کنسپٹ ہیں جو اس کیمسٹری میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اینڈ لاسٹ میں کہ آج کل اس کے کیا اپلیکیشن ہے۔ ایک تو ہم نے ہسٹوریکل اپلیکیشنز پڑھی، آج کل کی کیا اپلیکیشنز ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریسنٹلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پلاسٹک کو فیولز میں کنورٹ کرے، اسی طرح کی نئی چیزیں جو ہے آج کل اس پہ کام ہو رہا ہے، جس طرح گریفینز کا، کاربن نینو ٹیوبز کا، کاربن راڈز کا، کاربن سفیر کا، اس کا آپ نے سنا ہوگا۔ تو آج کل جو نینو سائنس ہے، یعنی نینو سائنس بھی انآرگینک کیمسٹری کا ایک برانچ ہے جس میں ہم یہ سارے کیٹلسٹ کو ایز اے نینو پارٹیکل سنتھسائز کرتے ہیں، اور نینو سائز میں پھر اس کے اپلیکیشنز انتہائی زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے۔ اچھا، نیکسٹ چیپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو سب سے پہلے پڑھیں گے کہ نان ایکوس سالوینٹس کیا ہے، اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے، ان کو ہم کیسے گروپنگ کریں گے، اس کی اسٹڈی کیسے کریں گے۔ ٹائپس آف ریئیکشن ان ان نان ایکوس سالوینٹ کے، اس میں کون کون سے ریئیکشنز ہمارے پاس ہوں گے جو نان ایکوس سالوینٹس میں پاسبل ہوں گے، اینڈ افیکٹس آف فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹیز آن نان ایکوس سالوینٹ۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ سینٹنس ہے کہ آپ کے جو نان ایکوس سالوینٹ ہے اس میں اگر آپ کوئی ریئیکشن کرتے ہیں تو اس ریئیکشن کی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز پہ سالوینٹ کا کیا اثر پڑے گا۔ اگر آپ ایک نئی سپوز کیٹلسٹ بناتے ہیں، کیا اس کو میں واٹر میں بناؤں، اس کو میں ایتھنول میں بناؤں، اس کو میں پروپانول میں بناؤں، اس کو میں گلوٹائر الڈیہائڈ میں بناؤں، اس کو میں ڈی آئونائز واٹر میں بناؤں، اس کو میں ڈسٹل واٹر میں بناؤں، اس کو میں فار ایگزامپل امونیا میں بناؤں، اس کو ہائیڈروجن فلورائڈ میں، HCl میں، H2SO4 میں، یہ آئیڈیا ہمیں سالوینٹ کا پراپرٹی پرووائڈ کرے گا۔ جو کیٹلسٹ میں بناؤں گا، جو نئی کمپاؤنڈ میں بناؤں گا، اس کا نیچر میں اسٹڈی کر لوں گا، اور جو سالوینٹ ہوگا اس کے نیچر کے مطابق اگر اس کا نیچر ایک جیسے ہوگا تو اس کی وجہ سے میں وہ والا سالوینٹ لوں گا، اس میں سے یہ کیٹلسٹ ایک کمپاؤنڈ سنتھسائز کروں گا جس کا اس کے ساتھ نیچر سملر ہو، میچنگ ہو۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کسی بھی ریئیکشن کے لیے
सॉल्वेंट की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज का आइडिया होना इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इंतहाई जरूरी है। उसके बाद डिटेल से हम अमोनिया पढ़ेंगे कि अमोनिया एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, वो उसमें वाटर शामिल नहीं है, तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसमें जब मुख्तलिफ किस्म के कौन कौन से रिएक्शन हम कर सकते हैं, हम कौन कौन सी चीजों का इसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड, कि वो अगर हमारे पास अवेलेबल है तो वो भी एक सॉल्वेंट है और नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, वो कौन कौन से रिएक्शन फेवर करता है। इसी तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड कौन से रिएक्शन फेवर करता है, सल्फर डाइऑक्साइड कौन से रिएक्शन फेवर करता है। इसी तरह आपके पास जो ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड जो आपके पास एक वो है लिक्विड है, वो कैसे रिएक्शन जो है वो इग्नाइट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। और एक और क्वेश्चन, अगर ये सारे चीजें या और साल्ट को हम एज अ सॉलिड ले लें तो क्या वो एज अ सॉल्वेंट वो कैसे फिर रिएक्शन करेगा। सपोज हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये तो नॉर्मली एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, लेकिन अगर आप इसको फ्रीज कर ले और फिर इसका नेचर स्टडी कर ले, फिर ये कैसे प्रॉपर्टीज शो करेगा। सो वी विल हैव टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स। फिर आपकी जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो कोशिश करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि अगर कॉलेज खुल जाए तो ये इंतहाई आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने सर से भी बात की थी कि उन्होंने पूछा भी था कि कौन कौन से इसमें प्रैक्टिकल होते हैं। मैंने कहा सर ये वाले, तो उन्होंने भी कहा कि यस दे आर वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल। फॉर एग्जांपल फोरेंसिक वाले ये प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल फोरेंसिक वाले ऐसे करते हैं, आपको खून का एक कतरा दे दें ब्लड, उसमें फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछूं, इसमें फॉर एग्जांपल उसको एक कंपाउंड किसी ने दिया है, वो फॉर एग्जांपल साइनाइड है आपके पास, उसकी जरा आप कंसंट्रेशन निकाल दें। तो अगर आप आयरन एस्टिमेशन एप्पल जूस से निकालना जान ले तो ये सारी चीजें फिर नंबर बाय नंबर आपके लिए कैलकुलेट करना इंतहाई इजी होगा। अच्छा, रिकमेंडेड बुक्स अगर आप पूछते हैं कि सर कौन सी बुक इस्तेमाल करें, तो ये सारे बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं। जो पहले 3 है ये मेन बुक्स ये है, उसमें से श्रीवर की है, उसमें डे MC की है, इसी तरह मिजलर की है। लेकिन मैं अगर आपको एक अच्छा आइडिया दे दूं तो वो ये है, सत्य प्रकाश की बुक है, सत्य प्रकाश इंडियन। ये बुक्स भी इंतहाई जबरदस्त है, मैंने सारे पढ़े हैं, लेकिन वो आपकी लेवल के लिए मुझे पता होगा। अगर आपकी केमिस्ट्री इतनी सॉलिड नहीं है तो आप फिर ये ना पढ़ें, लेकिन इसको समझने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो जो सत्य प्रकाश है वो में जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मतलब एवरेज ऐसे नहीं मैं आपको कर रहा कि आप लाइक स्टूडेंट नहीं, इंशाल्लाह आप होंगे, लेकिन वो जरा समझने में आसानी होगी आपके लिए। तो जो सत्य प्रकाश की बुक है वो आप जरूर जो है वो ले लें। अगर कोई कहता है उससे भी इजी बुक हमें चाहिए तो जो हक नवाज भट्टी की जो पाकिस्तानी आतर की बुक है वो आपके लिए इंतहाई मुनासिब किताब होगी। वो आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री मटेरियल में जेम्स हुई है आपके पास, कॉटन की जो बुक है ये इन्होंने सप्लीमेंट्री में रखी है, लेकिन ये इंतहाई अच्छी किताब है। और JD ली की जो है ये भी अच्छी है मगर थोड़ी सी टफ है, और जेम्स हुई की बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे टफ बुक ये है जो मैं खुद भी जब पढ़ता था तो इश्यूज फेस करता था। तो ये बुक जरा आप फिर जाके खरीद लें या फिर लाइब्रेरी में जाके देख लें। ऑनलाइन मेरे पास भी थोड़ी बहुत बुक्स अवेलेबल होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा उन बुक्स को क्या करूं, उन बुक्स को आपके साथ फिर शेयर करूं। तो ये जनरल जो थी, ये आपके जो अभी जनरल केमिस्ट्री है, ये उसके हवाले से थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन थी कि इसमें हम जो है वो क्या क्या पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले शायद आपने या पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, कभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है? शाबाश, कोई जवाब दे दें। सर इस तरह, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर नहीं पढ़ा सर इस तरह, क्या मतलब है सर कोऑर्डिनेशन इसमें सर इनऑर्गेनिक में? जी, इनऑर्गेनिक में पढ़ी हो, FSC में तो आपने पढ़ी है ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सर इसमें तो सर हमने एक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं ना जी। फर्स्ट सेमेस्टर में एक थी, फिर दूसरे में 2 थी, इस तरह अभी सारे केमिस्ट्री हो गई है सर। अच्छा, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। FSC में आपने थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है, और आपने पढ़ी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ट्रांजिशन मेटल में, याद है आप लोगों को? यस सर, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा था सर। बैकग्राउंड आपने पढ़ा होगा, वो FSC लेवल का एक छोटा सा बैकग्राउंड होता है जो आपने पढ़ा होगा। और दूसरी बात है कि आपने यही केमिस्ट्री ऑर्गेनोमेटालिक में नहीं पढ़ी, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़े है ऑर्गेनिक में? नो सर। अच्छा, उसमें भी थोड़ी बहुत ये केमिस्ट्री शामिल है, मगर हम FSC लेवल की केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम यूनिवर्सिटी लेवल की केमिस्ट्री कोशिश करेंगे पढ़ ले। 1 मिनट मुझे जरा दे दे, मैं आपके साथ एक और मटेरियल शेयर करता हूँ
لیکن وہ ابھی مجھے مل نہیں رہا. تو آپ ذرا تھوڑی سی ویٹ کریں تاکہ آپ پہلے لیکچر میں کیا ہو آپ مکمل کلیئر ہو، تاکہ آگے جا کے ہم نے کیا کرنا ہے اور آگے جا کے پھر اوکے آپ کے لیے آسانی ہوگی. لیکچر یا اس چیزوں کے لحاظ سے کوئی ایشو انشاءاللہ آپ کے لیے نہیں ہوگا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سفر نہ کریں. آپ لوگ آلریڈی آپ نے سفر کی بھی ہیں، اور کیونکہ کالجز میں بھی اس کو اتنا وہ نہیں کرتے، وہ مجھے پتہ ہے. تو ہم کوشش کریں گے یس سر. کہ آپ کے لیے. اب ایک منٹ ذرا مجھے ٹائم دے دیں، میں یہ نئی چیز آپ اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اس کو میں ذرا سٹاپ کر لیتا ہوں، دوسری سلائڈ کو میں ذرا وہ کر لیتا ہوں. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے سر. اچھا ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سر آپ کا تصویر ابھی آ گیا سر جی، کمپیوٹر جو فائل ہے سر، اچھا مختلف فائل. اس میں کتنے پیجز ہے؟ ذرا کاؤنٹ کر کے دے دیں، نیچے جو لکھا ہے کارنر میں کتنے پیجز ہیں؟ یہ ایک منٹ. جی کون سے پیجز سر؟ آپ کا جو ہے وہ ڈاکومنٹ لکھ رہے ہیں سارے سر، بند کے نیو فولڈر اوریجنل لیب پی ڈی ایف کنورٹر کو. نہیں یار، میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. سر یہ آپ نے فکس کیا ہے لیکن یہ کھلا نہیں ہے سر ابھی تک اچھا کھلا ابھی تو نہیں ہے. یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ابھی کھلا ہے ابھی. نو سر، آپ تو وہ کر دیں گے، ایک سے شیئر کر دیں، شیئر کا آپشن جو آ رہا ہے اس پہ کلک کر کے نا ایم ایس ورڈ. یہ کہہ رہے کہ آپ نے شیئر کر دیا. میں دوبارہ سے ابھی سٹاپ کر لیتا ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں آپ نے شیئر کر دیا. سر شاید 2 دفعہ شیئر ہوا ہو سر جی. نہیں 2 شاید دفعہ شیئر یہ چلے میں ونڈو کر 2 لیتا دفعہ کھلا ہو. نہیں 2 دفعہ نہیں کھلا، ابھی دوبارہ کر لیتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے. جی اب جا کے دیکھ لیں شیئر ہو گئی ہے. نو سر ابھی تک تو نہیں آئے تھے، ابھی آ رہے. یس سر آ گیا. 9 پیجز ہے نا، 1 to 9. 1 to 9. اچھا آپ کو ویلکم نظر آ رہا ہے؟ ویلکم. یس سر. اچھا یہ دیکھیں، تو اگر آپ نے اس سے پہلے کوآرڈینیشن کیمسٹری نہیں پڑھی تو ابھی سٹارٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بنا لیتے ہیں کہ کوآرڈینیشن کیمسٹری اصل میں کیا ہے. ویلکم نظر آ رہا ہے سب کو؟ یس سر. اچھا یہ میں نے آپ کو ویلکم کی ہے کہ آئی ویلکم ٹو آل آف یو ان دس کورس. اچھا اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں اور اپنی لیکچر کی طرف جائیں، یہ تھوڑے سی انٹروڈکشن ہے. مائک کس کا اوپن اگر ہے کائنڈلی آپ ذرا کلوز کر دیں تاکہ شور نہ ہو. اچھا تھینک یو. اچھا دیکھیے، جنرلی اگر میں آپ سے کہوں کہ واٹ از سالٹ، تو آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے جو بیسک ایف ایس سی میں یا اس سے پہلے پڑھا ہوگا کہ سالٹ عموماً ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں میٹل کے ٹائن ہو اور وہ انائن کے ساتھ جب آیونک بانڈنگ کرتا ہے اور جو کمپاؤنڈ بناتا ہے اس کو ہم سالٹ کہتے ہیں. یا جنرلی ہم کہتے ہیں وہ کمپاؤنڈ جو کسی بھی نیوٹرلائزیشن ریئیکشن میں بنتا ہے اس کو ہم سالٹ کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں a compound that is formed between metal M and anion A. اگر آپ کے پاس میٹل M ہے اور وہ انائن A کے ساتھ ریئیکشن کر کے جو چیز بناتا ہے اس کو ہم سالٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل M کی جگہ میں سوڈیم اور A کی جگہ کلورائڈ آئن، یہ جب آپس میں ریئیکشن کریں گے تو یہ سالٹ بنائیں گے جو کہ آیانک ان نیچر ہوں گے. لیکن اب آپ سے ایک کوشچن ہے، میں نے کہا تھا نا سیشن کو انٹریکٹیو رکھیں گے، انٹرسٹنگ رکھیں گے، ٹیکنیکل کیمسٹری سیکھیں گے. اب دیکھیں نیچے اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو 3 قسم کے کمپاؤنڈ بنا کر دیے ہیں. ایک آپ کے پاس نمبر اے سوڈیم کلورائڈ، بی نمبر ٹائٹینیم ہیگزا امائن ٹیٹرا کلورائڈ. اس کے نیمز ابھی آپ نہ سیکھیں، یہ اسی چیپٹر کا حصہ ہے. انشاءاللہ ایسے کریں گے کہ آپ کو پھر انشاءاللہ یہ یاد رہیں گے کہ نیمنگ کیسے کریں گے. اور سی میں اگر آپ دیکھیں پوٹاشیم سلفیٹ اینٹو ایلومینیم سلفیٹ، یا اس کو ہم پوٹاشیم ایلم بھی کہتے ہیں. تو یہ تینوں کمپاؤنڈ ہے اور تینوں کو ہم سالٹ کہتے ہیں. لیکن ایکچوئل سالٹ ہم کس کو کہیں گے؟ شاباش، ذرا مائک اوپن کر کے بتا دے. شاباش جی شاباش. سر ایکچوئل سالٹ تو یہ سوڈیم کلورائڈ ہے. ویل ڈن شاباش. چونکہ آیانک بانڈنگ آپ کہتے ہیں صرف اس میں ہے تو یہ آپ کا سالٹ ہے. اچھا
यस सर. تو پھر بی والا کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک سالٹ ہے نا، اس پہ بھی میٹل ہے اور آپ کے پاس انائن ہے، اور سی والا بھی آپ کے پاس سالٹ ہے. دیکھیے پوٹاشیم میٹل ہے، سلفیٹ آئن ہے، ایلومینیم میٹل ہے، سلفیٹ آئن ہے، تو تینوں کو تو ہم سالٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیز تھری سالٹس؟ یہی سر جی آیانک نہیں ہے سر. آیونک نہیں ہے. چلے یہی بات کیا کر لیتے ہیں، کوآرڈینیشن کیمسٹری کی بنیاد رکھ لیتے ہیں. دیکھیے سوڈیم کلورائڈ کنسیڈر کر لیں، اس میں سوڈیم اور کلورین کے درمیان آیونک بانڈنگ ہے، تو آبویسلی وہ ایک سالٹ ہے. اور دوسرے میں دیکھیے پلاٹینیم ہے، اس کے پاس 6 امونیا ہے اور کلورائڈ آئن باہر ہے، تو یہ بھی ایک سالٹ ہے. اور لاسٹ ون دیکھ لیں، پوٹاشیم سلفیٹ اینڈ 2Lm سلفیٹ، پٹکڑی، اس کو پشتوں میں پٹکڑی کہتے ہیں، وہ سفید سا پتھر ہوتا ہے، زخم وخم لگ جاتا ہے کٹ وٹ، تو یہ جو حجام ہوتے ہیں وہ آپ کے زخم پہ یہ لگاتے ہیں. اچھا پہلے لاسٹ کی طرف آتے ہیں، یہ ہے پوٹاشیم سلفیٹ، ایلومینیم سلفیٹ. پوٹاشیم جو آپ کے پاس ہے اس پہ پازیٹیو چارج، سلفیٹ پہ نیگیٹو چارج، تو وہاں سالٹ ہے آیونک بانڈنگ. اسی طرح ایلومینیم اینڈ سلفیٹ آیونک بانڈنگ بالکل. لیکن اگر آپ دیکھیں یہ ایک سالٹ میں 2 سالٹ ہیں، دیکھیں پوٹاشیم سلفیٹ میں نے ڈاٹ لگایا ہے، ایلومینیم سلفیٹ N224H2O، یہ ایک سالٹ ہے اور یہ سالٹ مزید 2 سالٹ کی کمبینیشن ہے. تو جو ایک سالٹ جب 2 سالٹ کی کمبینیشن ہو اس کو کہتے ہیں ڈبل سالٹ. کیا چیز کہتے ہیں؟ ڈبل سالٹ. اور ڈبل سالٹ کی یہ خصوصیت ہے، آپ کے پاس سپوز ایک ڈبل سالٹ ہے، اس کو جیسے ہی آپ واٹر میں ڈال دیتے ہو تو یہ دونوں ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جاتے ہیں، ان دونوں کا بانڈ ٹوٹ جاتا ہے، ان دونوں کے آئنز الگ ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ آئن جو ہے یہ آئونائز ہو گیا ہے یہ سالٹ. اسی طرح سوڈیم کلورائڈ بھی ہے، اس کو جب آپ پانی میں ڈال دیتے ہو یہ بھی آئونائز ہو جاتا ہے، تو یہ بھی سالٹ ہے مگر یہ ایک سمپل سالٹ ہے. اور یہ بھی ایک سالٹ ہے مگر سی والا یہ ایک ڈبل سالٹ ہے. لیکن بی والے کی پراپرٹی وہ بھی ایک سالٹ ہے، اس میں بھی میٹل اور آپ کے پاس انائن موجود ہے، لیکن جب آپ اس کو پانی میں ڈال لیتے ہو یہ پانی میں کبھی بریک اپ نہیں ہوتا، یہ پانی میں ٹوٹتا نہیں ہے، یہ پانی میں آئونائز ہی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یہ والا بھی سالٹ ہے، یہ والا بھی سالٹ ہے، یہ والا بھی سالٹ ہے، مگر بی کے سالٹ نے کچھ عجیب سی بیہیویئر شو کر دیے ہیں. اسی طرح جب ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پڑھیں گے اس میں بھی میں آپ کو ٹیچ کروں گا. یہ مسئلہ یہی تھا، کچھ ایسے سالٹ نیچر میں ہم نے انٹروڈیوس کیے یا کچھ آلریڈی نیچر میں تھے جو کہ تھے سالٹ مگر ان کی عجیب سی بیہیویئر تھی، ان کا عجیب قسم کا بیہیویئر تھا. اب دیکھیے اس میں سوڈیم کلورین کا آیونک بانڈ، پوٹاشیم سلفیٹ کا آیونک بانڈ، لیکن اس میں پلاٹینیم اور جو یہ 6 امونیا ہے اس کا بانڈ آیونک نہیں ہوتا، اس کا بانڈ ہوتا ہے کوآرڈینیٹ کوویلنٹ. کوآرڈینیٹ کوویلنٹ. اس پلاٹینیم میں کچھ خالی آربیٹالز ہوتے ہیں، بعد میں جا کے پڑھیں گے، یہ میں صرف بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، ہسٹوریکل پوائنٹ. اس پلاٹینیم میں Mt(d) آربیٹال ہے کیونکہ یہ ایک ٹرانزیشن میٹل ہے. یہ امونیا اپنے لون پیئر آف الیکٹران، ایک امونیا 2 الیکٹران یعنی 1 الیکٹران کا جوڑا اس پلاٹینیم کو دے سکتا ہے. تو پلاٹینیم میں 6 خالی آربیٹال ہے، 6، تو وہ اس 6 امونیا کے 12 الیکٹران اس میں پلیس کرتا ہے، تو امونیا اس کو الیکٹران ڈونیٹ کرتا ہے اور پلاٹینیم اس الیکٹران کو کیا کر لیتا ہے، اس الیکٹران کو ایکسپٹ کرتا ہے، تو اس میں کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ پروڈیوس ہو جاتی ہیں اور ایز اے ہول اس اسفیئر پہ پازیٹیو چارج آتا ہے +4. آگے جا کے کریں گے اس +4 کو بیلنس کرنے کے لیے پھر ہم 4 کلورین اس کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، تو اس پہ چارج آتا ہے -4، تو ایک سالٹ بن جاتا ہے. مگر اس سالٹ کی پھر یہ خصوصیت ہے جب آپ اس کو پانی میں ڈالو گے اٹ ول ناٹ بی آئونائزڈ بیکاز یہ ایسی سالٹ ہے جس میں آئیونک بانڈ کے علاوہ کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ ہے، اور وہ کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ زیادہ انفلوئنس ہے ایز کمپیئر ٹو آئیونک بانڈنگ. دیکھیے پلاٹینیم اور امونیا کے درمیان 6 کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ ہے اور آئیونک بانڈ صرف اس فیرو کلورین کے درمیان ہے، وہ اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو دس کوویلنٹ بانڈ. تو اس ڈیفینیشن کے مطابق یہ بھی ایک سالٹ ہے مگر یہ ایسی سالٹ ہے کچھ عجیب سی بیہیویئر شو کرتا ہے، اور اسی عجیب سی بیہیویئر کی وجہ سے جو کیمسٹری آئی ہے دیٹ از کال کوآرڈینیشن کیمسٹری. اور پھر اسی کی وجہ سے جو کمپاؤنڈ آج کل نیچر میں ہے ان کمپاؤنڈز کو ہم کہتے ہیں کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ. تو اس میں چونکہ سالٹ ہے مگر اس میں صرف آئیونک فورسز نہیں ہے، اور آئیونک فورسز ہم پڑھتے ہی نہیں ہے کوآرڈینیشن کیمسٹری میں. ہمارا اس کلورین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا تعلق اس مین جو بریکٹ میں جو اسفیئر میں نے آپ کو بتایا ہے پلاٹینیم ہیگزامائن، ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے.
ہماری ساری کیمسٹری اس کے ساتھ ہے، اور یہی چیز اس سالٹ کے پراپرٹیز کو ایکسپلین کرتا ہے. یہ کلورین یہ اس کی پراپرٹیز کو ایکسپلین نہیں کرتا. تو لہٰذا اسی وجہ سے جو نئے کمپاؤنڈ نیچر میں ہے ایز اے ہول تو وہ سالٹس ہیں، مگر کچھ عجیب قسم کی بیہیویئر شو کرتے ہیں، تو لہٰذا ایسے کمپاؤنڈز کو ہم کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ کہتے ہیں. تو کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہونی چاہیے کہ ایک کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ ایسا کمپاؤنڈ جس میں میٹل ہو، یعنی جس طرح سالٹ میں میٹل ہو، لیکن سالٹ میں اس کے ساتھ انائن ہوتا ہے، وہاں پہ نارمل سالٹ میں آیونک میں یہاں بھی میٹل ہوگا، یہاں بھی اس کے ساتھ نیگیٹو آئن ہوگا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ جو نیگیٹو آئن ہوگا یا لیگنڈ ہوگا اس کے ساتھ میٹل کا کون سا بانڈ ہوگا؟ کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ. بس آیونک بانڈنگ میں نارمل سالٹ میں آیونک بانڈنگ میٹل اور لیگنڈ کے درمیان، یعنی میٹل اور نیگیٹو چارج کے درمیان آیونک بانڈ ہوتی ہے نارمل سالٹ میں، لیکن کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ میں میٹل اور لیگنڈ یعنی انائن کے درمیان جو بانڈ ہوگا وہ ہمیشہ کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ ہوگا. تو کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ کون سے ہیں؟ وہ کمپاؤنڈ جس میں میٹل اور لیگنڈ کے درمیان کون سا بانڈ ہوگا؟ کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ ہوگا. تو یہ سالٹ بھی جو ہے عجیب قسم کی بیہیویئر اس طرح شو کرتا ہے کہ امونیا ایک لیگنڈ ہے، چونکہ امونیا الیکٹران پیر ڈونیٹ کر سکتا ہے، تو وہ اس پہ نیگیٹو چارج ہے نا، وہ الیکٹران ڈونیٹ کرتا ہے پلاٹینیم کو، اور پلاٹینیم اس الیکٹران کو لیتا ہے، تو ایک ڈونیشن کرتا ہے، ایک جو ہے اس کی گیننگ کرتا ہے. بانڈ ان کے درمیان آیونک نہیں ہے، کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ ہے. تو اس ٹائپ کی کمپاؤنڈ کو ہم کہتے ہیں کوآرڈینیشن بانڈ. اچھا لیگنڈ کس کو کہتے ہیں بعد میں پڑھیں گے. ہر وہ اسپیشی یا تو ان کے پاس الیکٹران کا جوڑا ہونا چاہیے یا نیگیٹو چارج ہونا چاہیے، الیکٹران ہونا چاہیے، اس کو ہم لیگنڈ کہتے ہیں. یعنی انائن آپ کہہ سکتے ہیں، انائن بھی ایک لیگنڈ ہے، مگر اگر کوئی لیگنڈ پہ چارج ہی نہیں ہے اس کو انائن پیر نہیں کہتے ہیں، مگر جو بھی آپ اگر اس کے ساتھ لون پیر آف الیکٹران دیکھ لیں بس اس کو لیگنڈ کہتے ہیں. تو اس کوآرڈینیشن بانڈ کی مختصر سی انٹروڈکشن ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ میٹل میں ہمیشہ خالی ڈی آربیٹالز ہوتے ہیں. میٹل میں کیا ہے؟ ٹرانزیشن میٹل کیمسٹری آپ نے فرسٹ سیمسٹر میں پڑھی ہوگی، ابھی میں ان کو ٹیچ کر رہا ہوں، اور اگر آپ کو ان کی ویڈیوز چاہیے تو وہ سینڈ کر دوں گا، اس کے لیے وہ انتہائی ضروری ہے. تو ہم کہتے ہیں میٹل میں ڈی آربیٹال جو ہوتے ہیں وہ انکمپلیٹ ہوتے. ڈی آربیٹال ٹرانزیشن میٹل کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ ان کے آؤٹر موسٹ شیل کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور n-1 ڈی یا n-2 ایف لینتھنائڈ ایکٹینائڈ کی کیس میں وہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں، وہ خالی ہوتے ہیں. تو میٹل ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس خالی آربیٹال میں یا الیکٹران کا جوڑا آ جائے یا کوئی نیگیٹو چارج آ جائے. تو جب بھی یہ جب الیکٹران کا جوڑا کسی ایٹم سے یا گروپ آف ایٹم سے لے گا اس کو لیگنڈ کہتے ہیں. لیگنڈ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیگنڈ. لائگنڈ بھی کہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی اس کی آپ کیسے پروننسیشن اس کی کرتے ہیں. تو لائگنڈ یا لیگنڈ اس کے پاس الیکٹران کا جوڑا ہوگا، وہ اس میٹل کو وہ ڈونیٹ کرے گا اور میٹل اس الیکٹران جوڑے کو ایکسپٹ کرے گا تو کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بنے گا. اگر الیکٹران کا جوڑا نہیں ہے سپوز تو نیگیٹو چارج بھی اگر اس کے اوپر ہو وہ بھی ایک لیگنڈ ہے. نیگیٹو چارج سے مراد اس کے پاس اپنا ایک لون پیئر ہوگا، ایک اور ایک اس نے کسی اور سے لیا ہوگا تو وہ بھی 2 الیکٹران بن جاتے ہیں. لائک کیسے؟ اگر امونیا دیکھ لیتے NH3 تو نائٹروجن کے آخری شیل میں 5 الیکٹران، 3 تو ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر ہے لیکن ایک ایکسس آف الیکٹران پیئر اس کے پاس ہے تو وہ اس کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں نا. تو امونیا اب ایک لیگنڈ ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فلورین نیگیٹو آئن، تو فلورین گروپ 7 میں ہے، اس کے آخری شیل میں 7 الیکٹران ہے، لیکن فلورین نیگیٹو آئن مین کہ ایک الیکٹران اس نے کسی اور سے لیا ہے، اس کے پاس اب الیکٹران کا جوڑا آ گیا. تو فلورین نیگیٹو آئن بھی اگر اس کو اس خالی آربیٹال میں الیکٹران پرووائڈ کرے گا تو تب بھی کیا ہوگا؟ تب بھی آپ کے پاس بانڈ بنے گا. تو اگر لیگنڈ لون پیئر آف الیکٹران والا ہو یا لیگنڈ انائن ہو، اور دیکھیں میں نے ایرو سے ریپرزینٹ کیے ہیں کوآرڈینیشن یا کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ ہم ایرو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو جب لیگنڈ سے میٹل کی جانب جو بھی بانڈ ہوگا اور وہ بانڈ کوآرڈینیٹ کوویلنٹ ہوگا اس کمپاؤنڈ کو کوآرڈینیٹ کمپاؤنڈ کہیں گے اور اس کیمسٹری کو کوآرڈینیشن کیمسٹری کہیں گے. اب تھنک آف اس کے بارے میں سوچیں. آپشن اے، آپ کے پاس ایک میٹل ہے، میٹل اور لیگنڈ جو لون پیئر آف الیکٹران والا لیگنڈ ہے یا جو انائن لیگنڈ ہے وہ اگر میٹل کے ساتھ بانڈ بنائے گا، وہ اگر کوویلنٹ ہوگا، کیا یہ کوآرڈینیٹ کمپاؤنڈ ہوگا؟ اور نمبر 2، اگر آپ کے پاس میٹل ہے وہ اسی لیگنڈ کے ساتھ یا اسی نیگیٹو چارج لیگنڈ کے ساتھ بانڈ بنائے گا اور لیگنڈ ٹو میٹل کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بنائے گا
تو کون سا آپ کے پاس کوآرڈینیٹ بانڈ ہوگا؟ تو بی والا. ہمیشہ بس یہ آپ نے یاد ہی رکھنے، ایم سی کیوز میں، ٹیسٹ میں، کمیشن میں، پاس پیپر میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے، میں جب آپ کے لیے پیپر بناؤں گا، میں آپ کے لیے تھیوریٹیکل پیپر نہیں بناؤں. آپ جا کے MIT، آکسفورڈ، کیمبرج، ان یونیورسٹی کے جیسے پیٹرن ہوتے ہیں نا پیپر کے، میں کوشش کروں گا اس ٹائپ کے پیپر میں. ڈیفیکلٹ یا ٹف ایسی بات نہیں کر رہا کہ ٹف ہوں گے، نہیں. آپ کی ٹیکنیکل کیمسٹری مضبوط کرنے کے لیے جب آپ آ کے جائیں گے، ٹیچنگ کریں گے، ریسرچ انسٹیٹیوشن جوائن کریں گے، پروفیشنل انوائرمنٹ میں بیٹھیں گے، تاکہ پھر آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. انشاءاللہ پھر آپ آگے جا کے انجوائے کر سکیں گے. ایسی پیپرز بنائیں گے جس میں کنسپٹ ہوگا، جس میں وہ کیا کہتا ہے نا اپریسیشن ہوگی، جو آپ کو سالو کرنے میں خوشی آپ کو محسوس ہوگی، آپ کو جو ہے انسپریشن آئے گی اندر سے کہ یار مجھے کیمسٹری آ رہی. تو ہم ایسے کوشچن ابھی کبھی بھی نہیں کریں گے کہ یار ڈیفائن کوآرڈینیشن کیمسٹری. میں آپ کو اس طرح سے یہ 4-5 کمپلیکسز دے سکتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں اس میں سے نکال لے کون سے آپ کے پاس کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ ہے، کون سے آپ کے پاس کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ نہیں ہے. اب ذرا نیچے جا کے دیکھیے، ان اے اور بی ایگزامپل کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے. اب دیکھیے فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ آپ کے پاس سپوز ایک لیگنڈ ہے آپ کے پاس، اور یہ لیگنڈ کی ایبلٹی یہ ہے کہ اس میں 2 جو نائٹروجن ہے، اور ایک نائٹروجن کے پاس ایک لون پیئر آف الیکٹران، دوسرے نائٹروجن کے پاس بھی ایک لون پیئر آف الیکٹران. تو یہ نائٹروجن بھی یہ الیکٹران پیئر اس کو ڈونیٹ کر سکتا ہے، یہ نائٹروجن بھی اس کو الیکٹران پیئر ڈونیٹ کر سکتا ہے. تو اگر یہ نائٹروجن اس میٹل کو الیکٹران ڈونیٹ نہ کرے، اس کے ساتھ کوویلنٹ بانڈ بنائے، اس میٹل میں کوئی پی آربیٹال تو ہوں گے نا، اور پی آربیٹال کے الیکٹران ہوں گے یا ایس آربیٹال کے الیکٹران ہوں گے آؤٹر ٹرانزیشن میٹل میں. اگر یہ نائٹروجن ایٹم اس میٹل کے آربیٹال کے ساتھ کوویلنٹ بانڈ بنائے گا تو ایسا کمپاؤنڈ آپ کو نظر آئے گا. مگر اگر یہی لیگنڈ جس میں 2 لون پیئر آف الیکٹران ہے اور وہ اس کے ساتھ بانڈ بناتا ہے، مگر یہ الیکٹران پیئر اس کو ڈونیٹ کرتا ہے خالی آربیٹال میں، اور یہ نائٹروجن بھی جو الیکٹران پیئر ہے اس کے خالی آربیٹال کو ڈونیٹ کرے گا، تو پھر اس کو ہم ان ایرر سے ریپرزینٹ کریں گے. تو دیکھیں یہ والا جو ہوگا دیٹ ول ناٹ بی اے کوآرڈینیٹو کمپاؤنڈ، یہ والا جو ہے کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ ہے، یہ ہم کوآرڈینیشن کیمسٹری میں استعمال کریں گے. یہ والا ایک کوویلنٹ کمپاؤنڈ ہے، ایک کمپلیکس تو ہے لیکن ایک کوویلنٹ کمپلیکس ہے. اور یہاں پہ یہ والا جو آپ کے پاس ہے دیٹ از کال کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ، یا اس کی جو کیمسٹری ہم پڑھیں گے اس کو ہم کوآرڈینیشن کیمسٹری پڑھیں گے. اس کا نام کیا ہوگا وہ نامنکلیچر میں پڑھ لیں گے. ابھی اگر میں بتا دوں یو ول بی ان رش کہ یہ کیسا ہوگا، اور یہ تو یہ ایرومیٹک امائن ہے، لیکن بات انشاءاللہ بعد میں جا کے اس کو ہم پڑھیں گے. تو اوورال ہم نے یہ پڑھا کہ کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ جو ہے وہ والا کمپاؤنڈ ہے جس میں آپ کے پاس ایک میٹل ہوتا ہے اور اس کا کسی لیگنڈ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ ہوتا ہے. اچھا، کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ ٹرمینالوجیز جو ہے وہ انتہائی ضروری ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا بھی کہ آپ نے FSC میں یہ پڑھا ہے، بٹ آئی ہیو ٹو ریوائز اٹ ود اے نیو ایکسٹرن، مطلب یونیورسٹی لیول کی چیزیں شامل کر کے اور کنسپچل چیزیں شامل کر کے وہ ابھی انشاءاللہ ہم 1 by 1 اس میں اسٹڈی کریں گے، اس میں پڑھیں گے. اچھا، اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی کوآرڈینیٹ کمپاؤنڈ میں 2 حصے ہوتے ہیں، 2. فرسٹ ون کمپلیکس آئن اینڈ نمبر 2 کاؤنٹر آئن. اچھا دیکھیے اوپر اگر آپ کو ایگزامپل یاد ہو، اوپر ذرا میں آپ کو وہ ایگزامپل بتا دیتا ہوں کہ اوپر کی ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں وہ پلاٹینیم کے جو 3 سالٹ میں نے آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے کون سا کوویلنٹ ہے، سوری کون سا جو ہے وہ کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ ہے اور کون سا سالٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے اب اس میں سے یہ جو بی والا ایگزامپل ہے اس کو ذرا آپ کنسیڈر کر لیں. یہ والا، یہ دیکھیے کسی بھی کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کے کمپلیکس میں یعنی کوآرڈینیشن کمپلیکس میں بہت پارٹس ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے، لیکن بیسک 2 پارٹس اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بریکٹ میں جو چیز گیون ہے اس کو کہتے ہیں کوآرڈینیشن سفیر، اس کو کہتے ہیں کوآرڈینیشن سفیر. آگے جا کے ہم پڑھیں گے. کوآرڈینیشن سفیر میں جو 2 بنیادی چیزیں ہوں گی، ایک میٹل ہوگا اور میٹل کے ساتھ جس نے کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بنایا ہے اس کو لیگنڈ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لیگنڈ. تو اس میں یہاں پہ لیگنڈ امونیا ہے، اور اس میٹل اور اس لیگنڈ کے چارجز کو ہم پلس مائنس کریں گے آگے جا کے انشاءاللہ. اس کو جب پلس مائنس کریں گے تو اوورال اس بریکٹ کے اوپر ایک چارج آئے گا. تو وہ چارج پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، وہ چارج نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، وہ چارج نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے. اگر
اس کے اوپر پازیٹیو چارج آئے گا تو ہم کہیں گے کوآرڈینیشن اسفیئر کیٹایونک ہے، کوآرڈینیشن اسفیئر پازیٹیو ہے. اگر اس کے اوپر یہاں نیگیٹو چارج آئے گا ہم کہتے ہیں کوآرڈینیشن اسفیئر انایونک ہے، کوآرڈینیشن اسفیئر پہ نیگیٹو چارج ہے. اگر کوئی بھی چارج نہ آئے ہم کہتے ہیں یہ جو اسفیئر ہے یہ نیوٹرل ہے. تو ہمیشہ یاد اگر نیوٹرل ہوگا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی سمپل ہوگا. لیکن اگر باہر Cl4 ہے اس کا مطلب ہے ایک کلورین پہ -1 چارج آتا ہے، 4 کلورین پہ -4، تو اوورال 4 پہ میں کتنا چارج پٹ اپ کروں اسفیئر پہ تو +4. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا جب اسفیئر پہ چارج ہو اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے باہر کچھ مٹیریل گیون ہو اس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹر آئنس. تو یہاں پہ جو کلورین ہے اس کو کاؤنٹر آئن، کاؤنٹر اس لیے کہ یہ اسفیئر کے چارج کو کاؤنٹر کرے گا. اگر اسفیئر پہ پازیٹیو +4 تو اس کلورین پہ ہوگا -4. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ بنیادی چیزیں اب 1 بائی 1 ہم اس میں پڑھیں گے. جیسے ہی آپ یہ بیسک یا بیک گراؤنڈ پڑھ لیں گے تو آگے جا کے کوآرڈینیشن کیمسٹری جو ہوگی وہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگی. تو پہلے کمپلیکس آئن. سو اٹ از اے مولیکولر چارج اسپیشی which has a metal ion attached to ligand. جو میں نے آپ کو بتایا پلاٹینیم اور NH3. یا فار سپوز اس ایگزامپل میں دیکھ لیں، یہ سپوز ایک کمپلیکس مجھے کسی نے دکھایا کہ یہ ایک کمپلیکس ہے. تو اس کمپلیکس میں یہ جو سینٹرل آئرن میٹل ہے یہ اور یہ جو 6 سائنائڈ گروپ ہے ان دونوں کو کمبائنلی ہم کہتے ہیں کمپلیکس آئن، اور اس کو کوآرڈینیشن اسفیئر بھی کہتے ہیں. کمپلیکس آئن یا کوآرڈینیشن اسفیئر. اور کوآرڈینیشن اسفیئر پہ اگر چارج ہو فار ایگزامپل اس پہ -3 چارج کیسے آیا ہے بعد میں جا کے پڑھیں گے، اور 3- کیوں ہی یہ ساری چیزیں ابھی انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے. تو -3 چارج کا مطلب یہ کہ یہ جو اسفیئر ہے یہ انایونک ہے، اس پہ نیگیٹو چارج ہے. اب اگر آپ سے جنرلی میں پوچھوں آپ کی کیمسٹری انشاءاللہ ایسے ٹیکنیکل ہو جائے گی، آپ کو دور سے پتہ چلے گا اس کی کوآرڈینیشن نمبر کیا ہوگی، اس پہ چارج کتنا ہوگا. اگر میں جنرلی پوچھوں اس کو بیلنس کرنے کے لیے کتنے کاؤنٹر آئن ہونے چاہیے تو 3 ہونے چاہیے. یہ -3 ہے نا تو 3 اگر +1 +1 +1 کے 3 ہونے چاہیے. اور یہاں پہ جو کاؤنٹر آئن ہوگا کون سا ہوگا؟ کیٹائن ہوگا. دیکھیے اس پہ -3 چارج ہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں کیٹائن چاہیے. تو اگر میں یہاں پہ سوڈیم +3 چارج لگاؤں تو بھی یہ بیلنس ہو جائے گا. تو یہ طریقے میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا. جس طرح اگر آپ دیکھیں نا اوپر ایگزامپل میں، تو اوپر ایگزامپل میں اوورال اسفیئر پہ جو تھا وہ +4 چارج تھا. تو اس +4 چارج کو یہاں پہ +4 چارج ہے آپ کے پاس، یہاں پہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے باہر -4 ہونا چاہیے. لیکن جو نیچے ہم نے ایگزامپل پڑھا اس میں آلریڈی -3 چارج ہے اس کے اوپر یہاں پہ. تو اس -3 کو بیلنس کرنے کے لیے یہاں پہ -3 کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا کاؤنٹر آئن چاہیے جو اس کو کیا کرے، اس کو بیلنس کرے. تو اگر کیٹایونک اگر آپ کے پاس اسفیئر پہ نیگیٹو چارج ہوگا اس کو انایونک کمپلیکس کہتے ہیں آئن. اور اگر آپ اس کے اوپر پازیٹیو چارج ہوگا اس کو کہتے ہیں کیٹایونک کمپلیکس آئن. اور اگر وہ نیوٹرل ہے تو وہ نیوٹرل ہی ہے، نیوٹرل اسفیئر ہے. اب یاد ہے کہ اس پہ +1 چارج ہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے کاؤنٹر آئن پہ کیا ہونا چاہیے -1. تو وہ کوئی الیکٹرونیگیٹو نان میٹل ہونا چاہیے، کلورین فلورین جو بھی ہو وہ بعد میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ کون سا ہم کس کے اوپر ڈالیں گے. صحیح ہے. اچھا نیکسٹ جو ہے وہ لیگنڈ ہے. اتنا کافی ہے یا میں آگے جاؤں یا اس کلاس کے لیے اتنا کافی ہے؟ نیکسٹ ٹائم میں پورا 1 گھنٹے کی کلاس لوں گا، لیکن ابھی چونکہ انٹروڈکٹری کلاس ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں شوڈ آئی پروسیڈ؟ سر آج کے لیے میرے خیال سے کافی ہم نے لاسٹ میں بھی نہیں کیا سر کچھ چیزوں سے. ٹھیک ہے، بالکل بالکل صحیح. اگر آپ کے کوئی کوشچن